سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے قومی اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ انتہا پسند عناصر کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت گزشتہ مالی سال کے دوران ادویات کی برآمدات میں 3.9% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا حتمی تصفیہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق پرامن ذرائع سے ہی ممکن ہے۔ اور بنگلہ دیش میں نئی عبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ملی یکجہتی، اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں آج علماء اور مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان مثال اتحاد ہے اور یہ تعاون ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے جو مستقبل کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے کہا کہ وہ امن و بھائی چارے کے پیغام کو فروغ دیں اور فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کریں۔ قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں دی جانے والے قربانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ملک کو آباء و اجداد کے خوابوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے انتھک محنت کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کے ذرائع پر مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا مہم پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی ملک کی تاریخ کا ایک قابل نفرت واقعہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت معاشی مسائل کے حل کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ مہنگائی کے باعث عوام کو درپیش مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب لوگوں پر بوجھ کم کرنے پر جو انہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے اور اس حوالے سے ایک جامع منصوبہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا جو اس موقع پر اعزازی مہمان تھے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مذہبی اسکالرز پر زور دیا کہ وہ انتہا پسند عناصر کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر مذہبی امور نے مذہبی اسکالرز پر زور دیا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم شروع کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسلام آباد میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کرم میں حالیہ واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے متفقہ کثیر الجہتی حکمت عملی ترتیب دینے پر اتفاق کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ زمین کے تنازع پر قیمتی جانوں کا ضیاع افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر نے 2 گروہوں کے درمیان تنازع کو غلط رنگ دیا جس سے مسئلے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کرم سمیت خیبر پختونخوا میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے میں بیرونی مداخلت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت ادویات کی صنعت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مالی سال 2023-24 کے دوران ادویات کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 3.90% اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال 32 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے ادویات کی برآمدات کے مقابلے میں رواں مالی سال کے دوران ادویات کی برآمدات حوصلہ افزا ہیں۔ حجم کے حساب سے بھی ادویات کی برآمدات 44% اضافے کے ساتھ 5,900 میٹرک ٹن سے بڑھ کر 8,500 میٹرک ٹن ہو گئیں۔ ادویات کی برآمدات میں اضافہ اس صنعت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے کردار کی واضح مثال ہے۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر پاکستان کے ایک ہفتے کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔
مذہبی امور کے وزیر چودھری صالح حسین، پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی اور مذہبی امور کے سیکرٹری ذوالفقار حیدر نے ہوائی اڈے پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر فیصل مسجد اسلام آباد میں جمعے کی نماز پڑھائیں گے۔ وہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسرے رہنماؤں سمیت پاکستانی اسکالر سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر طفیل محمد شہید کو ان کے 66ویں یوم شہادت پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے میجر طفیل محمد شہید کی جرأت اور بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے اور پاکستانی قوم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید کی فرض کی ادائیگی کا جذبہ، حوصلہ، بہادری اور وطن کا دفاع کا عزم نئی نسل کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا اور اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کو نبھایا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے بھی میجر طفیل شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر طفیل محمد نشان حیدر حاصل کرنے والے دوسرے شہید ہیں جنہوں نے 1958 میں مشرقی پاکستان کے لشکمی پاور سیکٹر پر دشمن سے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ایک بیان میں ISPR نے کہا کہ ہم وطن کے ان بہادر سپوتوں کی یاد کو اہمیت دیتے ہیں جنہوں نے قومی سالمیت اور علاقائی وقار کے لیے بے مثال قربانی پیش کی۔ اس موقع پر مساجد میں شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں اور قرآن خوانی بھی کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں قید حریت رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی حالت زار پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری اپنے ایک بیان میں من گھڑت الزامات کی بنیاد پر حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی طویل نظر بندی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ زیر حراست افراد کو بنیادی طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے اور عدالت کے سامنے پیش کیے بغیر ان پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ترجمان نے کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے لیے بدنام ضمانت تحقیقاتی اداروں کے استعمال پر مودی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے تنازع پر عالمی ادارے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نیو یارک میں ایک پریس بریفنگ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ جموں کشمیر کے تنازع کا حتمی تصفیہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق سلامتی کونسل کی قابل عمل قراردادوں اور انسانی حقوق کی مکمل پاسداری میں پوشیدہ ہے۔ بنگلہ دیش میں نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی۔ ایک بیان میں محمد یونس نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی تعمیر نو کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان بہادر طلباء کو جنہوں نے ہماری فتح کا دن ممکن بنایا اور ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے والے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر محمد یونس وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش آمد کے بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس انقلاب کو مد نظر رکھ کر جس کی بدولت آج ہمیں فتح کا دن نصیب ہوا، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ انہوں نے ان تمام نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنا لیا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کی اس بلٹن کے فوری بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر کھیل کے میدان میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کامیابیوں کے 77 سال حصہ دوم کے عنوان سے دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی کشمیر میں بعض مقامات پر شدید بارش بھی متوقع ہے۔ جنوبی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم زیر سندھ میں بعض مقامات پر ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ،
لاہور اور کوئٹہ 33, کراچی 31, پشاور 32, گلگت 37, بری 21, مظفر آباد 34, سری نگر 29, جموں 31 اور لیب 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے video.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔